قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ناظرین محترم، پروگرام ہے بزرگان دین اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کلام آپ سن رہے ہیں امت کے بزرگ ترین شعراء جنہوں نے فارسی میں نعت لکھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ایک حسین گلدستہ ہے، منتخب کلام ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کثرت سے آپ نے سنا ہے، اور انہوں نے کثرت سے لکھا بھی ہے فارسی نعت میں۔ ان کا ایک امتیاز و اختصاص ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت اور ایسی باطنی کیفیت اور ایسی روحانی سرشاری جو انہوں نے دی ہے اور پیش کی ہے اور شیئر کیا ہے اپنے جذبات کو باقی امت سے۔ گویا آپ کی ذات اور آپ کا کلام ایک تربیت گاہ ہے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ تو آج ہم ان کے کلام سے استفادہ کریں گے، اور کلام بھی بڑے کمال کا ہے اور اکثر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بعض چیزیں معنی اور مفاہیم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ثنا خان ہوتے ہیں، وہ کلام پیش کریں گے، اور کہیں کہیں جو ہمارے ہاں فارسی ادبیات سے ناشنائی کی وجہ سے کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں، ہم وہ بھی کوشش کریں گے ان کی تصحیح بھی ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے۔ کبھی وہ لفظی ہوتی ہیں، کبھی تاریخی ہوتی ہیں، کبھی وہ عبارت کو پڑھنے کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ فارسی زبان اگرچہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں صدیوں حکومتی اور سرکاری اور عوامی زبان رہی، دفتری زبان رہی، لیکن اب کچھ عرصے سے ہم لوگ اس سے کٹ گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں۔ تو گویا یہ شرعی خدمت کے ساتھ ساتھ شعری اور ادبی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ نعت کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی جائے۔ اصل میں یہ حضوری کا ایک وسیلہ ہے۔ اور دوسرا پہلو اس میں جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو گویا معرفت مصطفی علیہ صاحب السلام کا بھی ایک ذریعہ ہے نعت، کہ آپ جن کو مانتے ہیں ان کو جانیں، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی معرفت حاصل کریں۔ حضرت خواجہ عبد القادر بیدل رحمہ اللہ، ان کا ایک شعر دیکھیے فارسی میں، بہت چھوٹی بحر میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبانم قابل حمد خدا شد، زبانم قابل حمد خدا شد، کہ با نام محمد آشنا شد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں محمد میں چھپی ہوئی حمد کو تلاش ہے، انہوں نے ڈسکور کیا ہے، اور کہتے ہیں آج میری زبان حمد باری کے قابل ہو گئی ہے، اس لیے کہ با نام محمد آشنا شد، کہ اس میں پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ زبان واقف ہو گئی ہے، اسے آشنائی حاصل ہو گئی۔ تو آج ہم اپنی زبانوں کو وہی مقدس آشنائی بخشیں گے اس میں پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اور ہمارے ساتھ قاری صاحب ہیں جامعہ فریدیہ ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان، وہ ہدیہ نعت پیش کریں گے اور ہم سماعت کرتے ہیں۔ مولانا جامی کا کلام ہے، قاری صاحب بسم اللہ۔ چوں ماہ در ارض و سما، تاباں توئی تاباں توئی، رشک ملک نور خدا، انسان توئی انسان توئی، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، یا مصطفیٰ
یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دست ہما بیچارہ را دست ہما بیچارہ را داماتوئی داماتوئی چوما در ارض و سما من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا من آسیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا یا شافع روز جزا پرساں توئی پرساں توئی چو ماہ در ارض و سما آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سوت آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی ایمان توئی چو ماہ در ارض و سما جامی رود از چشم ما جامی رود از چشم ما جلوان ما بہر خدا جامی رود از چشم ما جلوان ما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی چو ماہ در ارض و سما تابا توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، قاری طارق مسعود مدح سرات مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام چن ماہ در ارض و سما تاباں توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی۔ اے میرے آقا کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین یہ آسمان یہ آپ ہی کے ماہ نبوت کی روشنی سے چمک رہے ہیں۔ آسمان و زمین کو آپ کے ماہتاب نبوت نے چمکا دیا، اور فرشتوں کے لیے نوریوں کے لیے باعث رشک شکل بشری میں نور خدا آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ قد جاکم من اللہ نور کی تجلی اس شعر کو چمکا بھی رہی ہے اور جگمگا بھی رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے آقا آپ کے چہرے سے دونوں جہان روشن ہیں، اور سورج چاند آپ ہی کے چہرہ انور کا عکس ہیں، اور اے ذات باری کے نور آپ ہی تو ہر طرف چمک رہے ہیں۔ جب اہل علم نعت لکھتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کے علم کی روشنی ان کے اشعار کو جگمگاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ عام تاثر تھا کہ شعر و شرح کا آپس میں
کوئی ساتھ نہیں، لیکن آپ جب بزرگان دین کا کلام پڑھتے ہیں قاری صاحب تو آپ کو جگہ جگہ والضحیٰ اور واللیل کے جلوے نظر آتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں آیات قرآن ابروت، تفسیر قرآن گیسوت، والضحیٰ اور واللیل، یہ بھی ہماری تفسیری روایت بھی ہے، ادبی اور شعری روایت بھی ہے کہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو والضحیٰ کی تفسیر کہا جاتا ہے، اور آپ کے جو زلف مبارک ہیں ان کو واللیل کی تشریح اور توضیح گردانا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اے روئے تو قرآن ماں ایماں توئی ایماں توئی۔ وہ جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام کے تعارف میں جامع ترین ٹکڑا، وہ نثری نعت بھی ہے، وہ حدیث بھی ہے، اور وہ تعارف ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کان خلقہ القرآن، گویا آپ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی پرویا ہے شعر کی مالا میں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اس نعت کے مقطع کے حوالے سے ایک بہت ضروری وضاحت میں عرض کر دوں، اکثر میں نے دیکھا سنا کہ یہاں اس کو آخری جو شعر ہے اس کو لوگوں نے مقطع سمجھا اور لفظ جامی رود کو جامی پڑھ دیا۔ بعض دفعہ سننے پہ اکتفا کرنے والے لوگ انہوں نے سمجھا کہ یہ جامی رود ہے، اصل میں آج میں نے قاری صاحب کو بھی یہ عرض کیا اور انہوں نے اسی طرح پڑھا کہ جامی رود از چشم با، حضور اب تو میری آنکھوں سے جان اور گویا بنائی بھی جا رہی ہے، جلوہ نما بہر خدا، میرے آقا خدا کے لیے اب تو اپنا دیدار عطا فرما دیجئے، اس لیے کہ جانے دو عالم جانو دلم ہر دو فدا، جانا توئی جانا توئی، حضور میری جان اور میرا دل دونوں آپ پر فدا ہے، اس لیے کہ میری جان کی جان تو خود آپ ہی کی ذات پاک ہے۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے امت کی طرف سے، شعراء کی طرف سے، اہل محبت کی طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ روایت صحابہ کرام سے شروع ہوئی تھی۔ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، گفتگو کا موقع ہوتا، حضوری کی کیفیت ہوتی، تو کلام کا آغاز اس بات سے کرتے فدا کا امی و ابی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین مکرم، یہ ماہ میلاد اصل میں اسی لیے آتا ہے کہ امت کو آقا کریم علیہ السلام سے اور قریب تر کرے، اور نعت بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نعت جب مقبولوں کی ہو، کلام مقبول کا ہو، تو پڑھنے والے کو بھی قبولیت نصیب ہوتی ہے، سننے والوں کو بھی اس کا فیض اور برکت ملتا ہے، اور یہی اس پروگرام کا بنیادی مقصد تھا۔ آج یہ سلسلہ محبت فی الحال اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور آئندہ ہم کوشش کریں گے یہ سلسلہ جاری رہ سکے اور آپ سے ہم نعت کے ذریعے رابطہ قائم رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔